السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں جماعت دہم سبق نمبر 5 قدرتی نباتات اور حیوانات نیچرل ویجیٹیشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق کو 3 حصوں میں انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ پہلا حصہ ہے بھارت کے قدرتی نباتات۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی نباتات کسے کہتے ہیں۔ قدرتی نباتات جس طرح سے ہماری قدرت اللہ کی طرف سے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں، یہ نیچرل ویجیٹیشن یعنی قدرتی نباتات بھی ایک اہم دولت ہے، نعمت ہے اللہ کی ہمارے لیے۔ یعنی اس کی تعریف یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ بغیر کسی انسانی عمل دخل کے زمین پر اگنے والے نباتات کو قدرتی نباتات کہتے ہیں۔ یہ نباتات انسانوں کے لیے دولت ہیں جس سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی یہ قدرتی نباتات ہمارے لیے دولت ہیں جس سے ہماری بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے پچھلی جماعتوں میں سائنس اور جغرافیہ کے مختلف ٹاپکس میں ہم نے جنگلات کی اہمیت کے متعلق پڑھا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ بھارت کے قدرتی نباتات یعنی بھارت کے جنگلات کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگلاتی دولت ایک اہم قدرتی دولت ہے۔ تو جنگلات کو ہم کہ کس طرح سے جنگلات نشو و نما پاتے ہیں، یعنی نباتات یا جنگلات کی نشو و نما کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یعنی اس دولت کی نشو و نما کے لیے مٹی، بارش اور حرارت، یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر اس کے لیے مناسب اور سازگار حالات پیدا کرتے ہیں، جہاں پر بارش بہتر ہو، مٹی بہتر زرخیز ہو اور سورج کی روشنی یعنی حرارت ملتی رہے۔ ایسے علاقوں میں بھرپور قدرتی نباتات پائے جاتے ہیں۔ تو بھارت کے قدرتی نباتات کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سدا بہار جنگلات ہیں، پت جھڑ والے جنگلات، کانٹے دار جھاڑیاں، ہمالیہ کے درخت اور ساحلی جنگلات۔ آئیے ان جنگلات کی تفصیل دیکھیں گے۔ اس سے پہلے عزیز طلبہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بھرنے کے لیے نقشے میں پوچھی جاتی ہیں۔ جیسے اس حصے میں سرد صحرا دکھایا گیا ہے، یعنی لداخ کا علاقہ، گرم صحرا دکھایا گیا ہے، راجستھان کا ریگستانی علاقہ۔ اسی طرح مغربی گھاٹ پر یہ سدا بہار جنگلات بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں آسام میں سدا بہار جنگلات ہے۔ اس کی تفصیل آپ جو ہے نقشے میں بھرنے کے لیے پوچھا جائے گا، ساتھ ساتھ اس لیے میں بتاتا چل رہا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بھارت میں جنگلات کی قسموں میں سب سے پہلی قسم کون سی ہے۔ ایور گرین فارسٹ یعنی سدا بہار جنگلات۔ سدا بہار جنگلات سے مراد جو ہمیشہ ہرا بھرا ہے، یعنی ان کی پتیاں نہیں جھڑتی ہیں مخصوص موسم میں، ہمیشہ سال کے 12 مہینے یہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ یہ جنگلات جو ہے سدا بہار جنگلات کہلاتے ہیں۔ ان کی مختلف خصوصیات ہیں، ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، چونکہ سدا بہار جنگلات ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں بھرپور بارش ملتی ہے اور سورج کی روشنی یعنی حرارت ملتی ہے۔ تو ان سازگار حالات میں ان درختوں کی بھرپور نشو و نما ہوتی ہے۔ سدا بہار جنگلات کی خصوصیات کیا ہیں؟ جن علاقوں میں 2000 ملی میٹر سے زیادہ سالانہ بارش ہوتی ہے اور سورج کی روشنی بھرپور ملتی ہے یعنی حرارت ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ جو علاقے گرم اور مرطوب ہیں وہاں پر سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ درختوں کے پتے چوڑے اور گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں درختوں کے پتے اور سبز رنگ کے۔ درختوں کی لکڑیاں سخت اور وزنی ہوتی ہیں، یعنی معاشی طور پر یہ درخت بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ لکڑیاں جو ہے مضبوط ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، وزنی ہوتی ہیں۔ ان جنگلات میں بہت سی بیلیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی جنگلات میں صرف درخت نہیں ہوتے۔ ہم برازیل کے متعلق پڑھیں گے آگے کہ اس میں کچھ درختوں پر چلنے والی لپٹ کر جانے والی بیلیں بھی ہوتی ہیں اور زمین کی سطح پر اگنے والی گھاس پھوس بھی ہوتی ہیں اور تناور درخت بھی۔ سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع یعنی قسمیں ان جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے نباتات درخت اس قسم کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔
جس کو ہم جنگل حیاتیاتی تنوع یا جنگلات کی قسمیں کہہ سکتے ہیں. تنوع یعنی قسمیں، مختلف قسم کے نباتات. اس میں جو خاص درخت ہیں یہ مہوگنی ہیں، شیشم ہے، ربر ہے وغیرہ. یہ خاص درخت ہیں جو بھارت میں ایور گرین فارسٹ یا سدا بہار جنگلات کے نام سے جانے جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون کون سی ریاستیں ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ مغربی گھاٹ شمال مشرقی ریاستیں خصوصی طور پر آپ دیکھیں اس نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دو علاقے خصوصی طور پر شمال مشرقی ریاست اور مغربی گھاٹ کا علاقہ، اسی طرح مشرقی گھاٹ کا بھی یہ اوپری حصہ، اس حصے میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں. عزیز طلبہ، سدا بہار جنگلات کے بعد ہم جنگلات کی دوسری قسم دیکھتے ہیں. یہ ہیں ڈیڈیڈیوس فارسٹ یعنی پتجھڑ جنگلات یا برگ ریز جنگلات. اس کو ہم پتجھڑ بھی کہتے ہیں اور برگ ریز کہتے ہیں. برگ یعنی پتا، ریز یعنی گرا دینا. ایسے درخت جو گرمی کے دنوں میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں ان درختوں کو برگ ریز جنگلات کہتے ہیں. مخصوص موسم میں، خصوصاً گرمی کے موسم میں جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو یہ درخت اپنے پتے گرا دیتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان درختوں کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے بڑی خوبی، یہ جغرافی وجوہ کے طور پر بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ برگ ریز جنگلات گرمی کے دنوں میں پتے کیوں گرا دیتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ گرمی کے موسم میں پانی کی قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پتے گرا دیتے ہیں تاکہ تبخیر کی شرح کم ہو اور درخت اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں. یعنی گرمی کے موسم میں تبخیر کی شرح ہوتی ہے، درخت نے جڑوں سے پانی کو جذب کرتے ہیں پتوں کے ذریعے اور پانی بھاپ بھر کر کے کرۂ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ تبخیر کی شرح کم ہو اس کے لیے درخت اپنے پتے گرا دیتے ہیں. پتے کم ہو گئے تو تبخیر کی شرح کم ہو گئی. اسی طرح سے کن علاقوں میں یہ درخت پائے جاتے ہیں؟ اوسطاً جہاں پر سالانہ 1000 سے 2000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے ایسے علاقوں میں یہ درخت پائے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ. اس میں ساگوان، بانس، برگد، پیپل، مہوا وغیرہ یہ درخت جو ہے اس کے درختوں کے نام ہیں کہ ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں، جس میں ساگوان، بانس، برگد، پیپل، مہوا، اسی طرح آم وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. علاقے ہیں اس میں شمال اور وسطی بھارت، مغربی گھاٹ کا مشرقی علاقہ. شمال اور وسطی بھارت، مغربی گھاٹ کا مشرقی علاقہ. یہ پتجھڑ والے جنگلات آپ دیکھ رہے ہیں. اس نقشے میں پتجھڑ کے جنگلات، یہ جو بلو کلر کی پٹی دکھائی دے رہی ہے یہ رنگ، یہ شمالی بھارت میں مکمل پھیلا ہوا ہے. جنوبی بھارت میں یہ مغربی گھاٹ کا جو مشرقی کنارہ ہے اس حصے میں یہ درخت پتجھڑ والے جنگلات پائے جاتے ہیں. اسی طرح اگلے قسم کے جو جنگلات ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات یعنی جس میں کانٹے والے درخت پائے جاتے ہیں جیسے ببول ہے، کیکٹس ہے، ناگفنی یا اسی طرح سے اور دوسرے درخت جو جھاڑی نما ہوتے ہیں جن کے جو ہے پتوں پر کانٹے ہوتے ہیں. ایسے درخت بھارت کے ریگستانی علاقوں میں، یعنی یہ جو علاقہ خاص طور پر یہ راجستھان ہے، اس طرح پنجاب کا جنوبی حصہ ہے، گجرات کا حصہ ہے، مغربی گھاٹ کا جو مشرقی کنارہ جو کہ سائبارہ کا علاقہ ہے، ان حصوں میں جہاں پر ریگستانی خصوصیت پائی جاتی ہے وہاں پر یہ درخت پائے جاتے ہیں. آئیے ہم ان درختوں کی خصوصیات دیکھتے ہیں. یہ کانٹے دار جنگلات یا تھورنی فارسٹ کسے کہتے ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ 500 ملی میٹر سے کم بارش والے علاقے، یعنی سالانہ 50 سینٹی میٹر یعنی 500 ملی میٹر سے کم بارش جہاں ہوتی ہے، اور گرمی کا موسم کافی طویل ہوتا ہے. ایسے علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے. ان علاقوں میں کانٹے دار جھاڑیوں والے درخت ملتے ہیں. ان کے پتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، جیسے ببول کے پتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور جانور اس کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مختلف قسم کے درخت اس حصے میں پائے جاتے ہیں ریگستانی علاقوں میں. کھیر ہے، ببول، کھیجری، ایلوویرا، ناگفنی وغیرہ یہ اہم درخت ہیں. ایلوویرا، کھیجری، ناگفنی اور کھیر، ببول خاص طور پر. کھیر ایک ایسا درخت ہے جس کے
جس کے کتھا حاصل کیا جاتا ہے، کتھا جو ہم پان میں استعمال کرتے ہیں۔ علاقے کون سے؟ خصوصی طور پر راجستھان اس کا اہم حصہ ہے، جیسے کہ ہم نے نقشے میں پہلے دیکھا، گجرات، جنوبی پنجاب، مغربی گھاٹ کا مشرقی کنارہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نقشے میں آپ دیکھیں گے گرم صحرا، سرد صحرا اور مختلف جنگلاتی علاقوں کی جو قسمیں ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے غور کر لیجئے، یہ نقشے میں بھرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اگلی قسم ہے ہمالیائی جنگلات، یعنی کوہ ہمالیہ پر پانے والے جنگلات۔ کوہ ہمالیہ پر مختلف قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بلندی والے علاقوں پر مخروطی قسم کے جنگلات، یا اس سے بھی زیادہ بلندی والے علاقوں پر موسمی پھول پائے جاتے ہیں جب برف پگھلتی ہے۔ اسی طرح کونیفرس یا مخروطی جنگلات، اور کچھ کم بلند علاقوں میں مخلوط قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمالیہ کے درخت ہیں، اور ان کی بناوٹ جو ہے، کینوپی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھتری نما ہے۔ چھتری نما کینوپی ان کی اسی لیے ہوتی ہے، زیادہ بلند علاقوں پر برف باری ہوتی ہے۔ برف باری کے دوران ان کی درخت کو کم سے کم نقصان ہو، اس کے لیے قدرتی طور پر ان کی کینوپی جو ہے چھتری نما ہوتی ہے، تاکہ جو ہے برف گرے اور نیچے کی طرف پھسل جائے۔ دوسری چیز، ان درختوں کے جو بیج ہوتے ہیں بھی مخروطے کی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مخروطی نما درخت یا مخروطی جنگلات کہتے ہیں۔ آئیے اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ انتہائی بلند برفیلے علاقوں میں، یعنی 8000 میٹر یعنی 6000 میٹر سے اوپر کی بلندی پر جب برف پگھلتی ہے تو پگھلنے پر وہاں پر موسمی پھول جو ہے اگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر مخروطی جنگلات پائے جاتے ہیں ان حصوں میں، یعنی 6000 میٹر کی بلندی پر تقریباً فر، اوسط بلندی والے علاقوں میں مخروطی یا سنوبری درخت پائے جاتے ہیں، اور نچلے علاقوں میں مخلوط قسم کے جنگلات، یعنی ملے جلے جنگلات۔ ان جنگلات میں جو درخت کی قسمیں ہیں، درختوں کے نام ہیں، آپ دیکھیں گے، فر، اسپروس، دیودار، چیڑ، یہ وغیرہ مخروطی درخت ہیں، جن کی لکڑیاں نرم اور لمبے ریشے والی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، اس کے پہلے ہم نے سدا بہار جنگلات پڑھا تھا، جس کی لکڑیاں کافی مضبوط ہوتی ہیں، گھریلو کاموں کے لیے، صنعتی کاموں کے استعمال ہوتی ہیں۔ ان درختوں کی، یعنی ہمالیہ کے جنگل سے پائے جانے والے لمبے ریشے اور نرم لکڑی والے درختوں کا استعمال کھیل کے سامان بنانے کے لیے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ہمالیہ کے نچلے علاقوں میں مخلوط پتجھڑ اور سدا بہار والے جنگلات، یعنی شیوالک کی پہاڑیوں کے آس پاس کے علاقے میں مخلوط ملے جلے جنگل پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ کے بلند علاقوں میں مخروطی درخت کیوں ملتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ مخروطی جنگل اس لیے ملتے ہیں کہ اس کی کینوپی جو ہے چھتری نما ہوتی ہے، برف باری ہو، برف پھسل کر کے نیچے کی طرف گر جاتی ہے۔ اگلی قسم ہے درختوں کی جنگلات کی، بھارت کے مینگرووز یا ساحلی جنگلات، یعنی کھاڑیوں میں، ساحل کے پاس، سمندر کے کنارے یا دلدلی علاقوں میں جو جنگلات پائے جاتے ہیں وہ مینگرووز اور ساحلی جنگلات کہلاتے ہیں۔ ساحلی یا مینگروو جنگلات کی خوبی کیا ہے؟ ان درختوں کو چمرنگ کے جنگل بھی کہتے ہیں۔ چمرنگ کے جنگلات یا مینگرووز یا ساحلی جنگلات کہتے ہیں۔ دریائے گنگا کے ڈیلٹائی علاقوں میں اسے سندری کے جنگل بھی کہتے ہیں۔ سندری ایک درخت کا نام ہے جو گنگا کے ڈیلٹائی علاقے میں پایا جاتا ہے، اس لیے ان جنگلات کو سندری کے جنگلات بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دریائے گنگا کا ڈیلٹا دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے، وہاں پر سندری کے درخت بڑے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ان درختوں کی لکڑیاں ہلکی روغنی یعنی تیل والی، مضبوط اور خوشبودار ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، اسی لیے ان درختوں سے خصوصی طور پر تیل، صابن اور کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ کشتی بنانے کے لیے ہلکی لکڑی چاہیے، خاص طور پر یہ سندری کے درختوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مضبوط ہوتی ہیں اور روغنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ پانی میں جلدی خراب نہیں ہوتی۔ طلبہ، یہ ان درختوں کی خصوصیات رہی ہیں۔ خاص طور پر ایسے جنگلات کو ہم مینگرووز بھی کہتے ہیں۔ سمندر کے علاقوں میں جو جھاڑی نما درخت جو پائے جاتے ہیں، پانی میں اگنے والے، یہ مینگرووز کہلاتے ہیں۔
علاقے اس کے ہیں ساحل سے لگے ہوئے دلدلی علاقے. آپ دیکھیں کہ بمبئی کے سمندر کے ساحل پر کھاڑیوں میں ایسے جنگلات آپ کو مل جائیں گے. ڈیلٹائی علاقے خصوصاً مشرقی ساحل پر. اسی طرح نمکین مٹی اور مرطوب آب و ہوا والی کھاڑیوں میں ساحلی یا مینگروو جنگلات پائے جاتے ہیں. عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ بھارت میں جنگلات کی قسمیں ہو گئی. یعنی ہم نے جنگلات کی 5 قسمیں پڑھی. بھارت کے اندر 5 قسم کے جنگلات. وہ 5 قسم کے جنگلات کون کون سے ہیں جس کو ہم اس نقشے میں ایک بار دیکھیں گے کہ بھارت میں وہ 5 قسم کے جنگل کون سے ہیں. ہم نے ذکر کیا سدا بہار جنگل کی، سدا بہار جنگلات کی. تو یہ سدا بہار جنگلات، اور اسی طرح سے دوسری قسم ہے پتجھڑ والے جنگلات کی، کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات، ساحلی علاقوں میں پائے جانے والے جنگلات. اس طرح یہ 5 قسم کے جنگلات بھارت میں ہیں. ایک مرتبہ پھر سے آپ یاد کیجئے. سدا بہار جنگلات جو ڈارک کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یعنی مغربی گھاٹ کا مغربی کنارہ، اسی طرح سے مشرقی گھاٹ کا یہ حصہ، اسی طرح سے شمال مشرق کا یہ حصہ، یہاں پر سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں. اسی طرح پتجھڑ والے جنگلات بھارت کا شمالی اور وسطی بھارت کا یہ حصہ مکمل، اور جنوبی بھارت کا جو مغربی گھاٹ کی پہاڑیوں کا مشرقی حصہ ہے، کم بارش ہوتی ہے. اسی طرح کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات ہیں راجستھان میں. خصوصی طور پر جو گرم خطہ ہے راجستھان کا، یہ حصہ گرم صحرائی علاقہ ہے. اسی طرح گجرات اور پنجاب کے کچھ حصوں میں اس حصے میں کانٹے دار جنگلات پائے جاتے ہیں. ہمالیہ کے جنگلات ہمالیہ پہاڑ کے حصے میں مشرقی اور مغربی ہمالیہ میں. ساحلی جنگلات کھاڑیوں میں، سمندر کے کنارے اور نمکین دلدلی علاقوں میں ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں. تو اس طلبہ جنگلات کا اس طرح بہت ہی گہرا تعلق ہے بارش اور مٹی سے. تو امید ہے اس سبق کو آپ پڑھ کر کے سمجھیں گے. اور اس کے بعد میں برازیل کے جنگلات جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور حیوانات کا ایک ویڈیو الگ سے، یعنی پورے سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل جغرافی ویری نائس، آپ اس کو ضرور جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. جغرافی ٹیچنگ ویری نائس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.